کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسم مبارک احمد کے اندر کون سا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 650 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نام کی اطلاع دے رہے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے 650 سال بعد اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی 571 عیسوی۔ کاف میم کس کو کہا جاتا ہے تاریخ کی لینگویج میں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل واقعات پیش آئے اس کو قبل مسیح کہا جاتا ہے، اور جو آپ کے بعد واقعات پیش آئے اس کو عیسوی کے نام عیسوی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو آج 2024 چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس وقت سن تھا 571 عیسوی۔ گویا کہ آپ کی ولادت سے 650 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، سارے نبیوں کی لڑی میں آخری پیغمبر، آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کی لڑی میں سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں۔ انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ نے بات بیان کی اور اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کر دیا، وہ کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر چکے، تعلیمات گزر چکی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت گزر چکی، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے پہلے اور اپنے بعد کی اطلاع دے رہے ہیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اس کائنات میں آنا وہ کائنات والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ علیہ السلام کا اس کائنات میں مبعوث ہونا، وہ اللہ نے آپ کی ولادت سے 650 سال پہلے یہ بات بیان کر دی کہ وہ رسول تمہارے لیے باعث خوشخبری ہے۔ وہ کیسا رسول ہے کہ آپ کے آنے سے قبل ان کی اطلاع دی جا رہی، مبشرن برسول، رسول ہوگا، ایک رسول اللہ کا دوسرے رسول کی اطلاع دے رہا ہے، مبشرن برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آیا ہے، اور نام کیا ہوگا؟ احمد، من بعد اسمہ احمد۔ اب جو لفظ احمد کی میں آپ کو ایک تشریح اور ایک معجزہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 650 سال کے طویل عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی احمد 571 عیسوی میں اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 650 سال کے اس طویل عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی آدمی اس روئے زمین پر احمد نام کا نہیں آیا ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے اسم احمد کی حفاظت کے لیے 650 سال تک لوگوں کے دماغوں سے اسم احمد نکال کر رکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی اطلاع اور اس کے بعد امام کائنات علیہ السلام کی آمد، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان سے پہلے تو وہ فلاں آدمی بھی احمد نام کا آیا تھا، وہ فلاں آدمی بھی احمد نام کا آیا تھا، لہذا
یہ وہ احمد ہو ہی نہیں سکتا جس کی اطلاع عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. یہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا, ایک اعتراض آ سکتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کی ذات پر اٹھنے والے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے 650 سال تک احمد نام کے کسی بندے کو اس دنیا کے اندر آنے نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے, آپ علیہ السلام اس کائنات میں آئے, اور اس کائنات میں آنے سے قبل اللہ نے آپ کے نام کی حفاظت کی ہے, آپ کی ذات کی حفاظت کی ہے. آپ پر اٹھنے والے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنے والا کسی بھی قسم کا اعتراض اللہ نے اس کو آنے سے پہلے ختم کر دیا. احمد نام کا کوئی بندہ تاریخ کے اندر اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطلاع کے بعد کوئی بندہ اس دنیا میں احمد نام کا موجود نہیں. پھر اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, سمجھے, غور کریں. آج اس دنیا کے اندر کتنے بندے احمد نام کے, بشیر احمد, نذیر احمد, فروق احمد, یہ تو وہ ہے جن کے نام کے ساتھ احمد لگتا ہے, اور بعض بندے ہیں جن کا نام ہی احمد ہے, جن کا بیسک نام احمد ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں انسان آج کے اس دور میں احمد نام کے موجود ہیں, تو کیا اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے احمد نام نہیں آ سکتا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کا معجزہ ہے. آپ کو یہ بات میں ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے محدثین نے بڑے بڑے علمی کام کیے. علامہ ذہبی, امام ذہبی رحمہ اللہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے راویوں کے نام پر, اعلام النبلاء. آپ یقین کریں کہ ایک جلد کا تقریباً 550-600 صفحات پر مشتمل ایک جلد ہے, اور 18 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے, جس کے اندر راویوں کے حالات انہوں نے مختصر کر کے درج کیے. تو 18 جلدیں بن گئی ہیں. اور میں نے جب ان کی تعداد کاسٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 12,500 انسانوں کے حالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. 12,500 راویوں کے حالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور آج ہم پر کہتے ہیں ہمیں منہ چوک کے کہہ دیں حدیث ضعیف ہے, حدیث صحیح ہے, تسی ایویں گھر بیٹھ کے کہہ دیں. او بھائی, یہ بات ذہن میں رکھو کہ حدیث اگر ضعیف ہے اس کے پیچھے پوری محدثین کی محنت ہے. ایک ایک, اگر کسی بندے نے کوئی روایت بیان کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے حالات ہم دیکھیں کہ کتابوں کے اندر کیا یہ سچا ہے, جھوٹا ہے, نیک ہے, بد ہے, کیا ہے, اللہ کی قسم ہے اللہ نے اس بندے کے حالات کتاب کے اندر موجود کر دیے, قلم بند کر دیے. یہ حدیث کا ایک معجزہ ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 12,500 راویوں میں جو احمد نام کے راوی ہیں 683 ان کے نام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد. یعنی کہ صرف حدیث کے راویوں میں سے جو اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے احمد نام کے راوی بیان کی ہے وہ 750 کے قریب ہیں. اس کے علاوہ جو عام بندے احمد نام کے وہ بے شمار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد نام لوگوں کے اندر بڑا ہی فیمس ہے, بڑا عام ہے. کوئی ایسا نام نہیں ہے جو بندہ بھول نہیں سکتا. لیکن آپ حیران ہو, آپ غور کریں کہ آج کی دنیا میں اگر ہزاروں لاکھوں انسانوں کے نام احمد ہیں تو اللہ کے رسول کی آمد سے قبل 650 سال تک کسی بندے کا نام احمد ہے ہی نہیں. کمال نہیں ہوگی یار. اتنا بڑا معجزہ لفظ احمد کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اگر احمد آپ کی بعثت سے قبل بیان کیا گیا ہے تو اللہ کی قسم ہے پھر اللہ نے اس کی پوری حفاظت بھی کی ہے.